الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: مدمن الخمر كعابد وسم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور انسانوں کی تمام ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انتظام کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ دنیا میں رہ کر وہ کام کر آؤ جس سے تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی تم فلاح پا سکو. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں دیہات اور شہر کے اندر ہزاروں برائیاں ہیں، ہمارے اندر بے شمار برائیاں ہیں، اور ہر آدمی مجرم ہے. کوئی کسی اعتبار سے ہے تو کوئی کسی اعتبار سے ہے. کوئی نماز چھوڑ کر مجرم ہے، کوئی داڑھی کٹا کر مجرم ہے، کوئی اپنے گناہوں میں اپنا آپ کو ملوث کر مجرم ہے، کوئی سود اور بیاج کھا کر مجرم ہے، کوئی حرام کما کر حرام کھا کر مجرم ہے، کوئی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کر مجرم ہے، کوئی سنت کے خلاف چل کر مجرم ہے. لیکن میرے بھائیوں، کچھ برائیاں ایسی ہیں ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، کہ جن برائیوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں اور زیادہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. ان برائیوں میں سے دو برائی، ایک جوا اور ایک شراب، یہ ایک ایسی برائی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی چابی اور ہر برائی کی جڑ ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شراب کتنی بری چیز ہے، اور شرابی کی اوپر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کتنی مذمت اور کتنی لعنت بھیجی ہے، اور شرابی کے لیے کتنی وعیدیں ہیں. اور میرے بھائیوں، شراب کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے. ابتدائی اسلام کے اندر شراب پینا جائز تھا. ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ جہاں پر بھی کوئی مجلس، کوئی محفل لگا کرتی تھی اور کوئی دعوت، کوئی پروگرام ہوا کرتا تھا، ہر پروگرام کے بعد، ہر دعوت کے بعد شراب پی جایا کرتی تھی. شراب بناتے تھے، گھر گھر کے اندر شراب ہویا کرتی تھی اور شراب پیا کرتے تھے. لیکن میرے بھائیوں، ایک دور وہ آیا کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے: اللہ شراب کی حرمت کو اور شراب کو ہمارے لیے واضح فرما دے، اور شراب کی حرمت کو ہمارے لیے واضح فرما دے. میرے بھائیوں، قرآن اعلان کرتا ہے: یسألونک عن الخمر والمیسر. اے پیغمبر، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوا کیا چیز ہے، آپ ان کو بتاؤ. قل فیہما اسم کبیر، کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، جس کو کبیر کا لفظ فرمایا ہے کہ دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ہاں، ومنافع للناس، کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہے،
کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ شراب پی کر تھوڑی دیر کے لیے جسم کے اندر طاقت آتی ہے اور کچھ مزہ سا آتا ہے پینے والے کو، اور جوا کھیل کر کچھ پیسے حاصل ہوتے ہیں تو تھوڑا دنیاوی نفع بھی ہوتا ہے۔ لیکن قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ زیادہ بڑا ہوا ہے اس کے نفع سے۔ یہ دور چلتا رہا۔ ایک دور وہ آیا کہ کسی صحابی نے دعوت کی، غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی اور چند صحابہ جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جو شراب عام طور پر دی جاتی تھی شراب پینے لگے۔ جب شراب پی تو لوگوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آگے بڑھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، قل یا ایھا الکافرون کو پڑھا، لیکن اس کے اندر جہاں پر بھی لا کا لفظ آیا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، لا کا جو لفظ آیا ہے اس کو چھوڑ دیا، جس سے معنی اتنے تبدیل ہو گئے، بہت زیادہ تبدیل ہو جائے، جس کے معنی آتے ہیں کہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو۔ آپ بتاؤ کیا ہم بتوں کی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے رسول نے تو یہ اعلان کیا تھا لا اعبد ما تعبدون، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی کر اور اس نشے کی حالت میں، کیونکہ اس دور میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب حرام نہیں تھی، شراب کا پینا جائز تھا، لیکن انہوں نے نماز پڑھائی، اس کے ذریعے سے قرات کی، معنی میں زیادہ تبدیلی ہو گئی، تو اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی۔ جب اللہ کے رسول کے دربار میں یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جانا اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اگر تمہارے اندر نشہ موجود ہے، نشے کی حالت میں تم ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو وہ ہے جس کے اندر اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے۔ تم نشے کی حالت میں آؤ گے، تم نشہ پی کر نشہ کر آؤ گے، تمہاری عقل مدہوش ہو جائے گی، تمہیں یہ نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں تم سے کیا ہو جائے اور ایسی بات ہو جائے کہ تم ایمان کا بھی خطرہ محسوس ہونے لگے۔ اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جانا، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ شرابی کو نہیں پتہ رہتا کہ میں کیا بک رہا ہوں، کیا نہیں بک رہا ہے، کبھی بہن سے بکتا ہے، کبھی ماں سے بکتا ہے، کبھی بیوی سے بکتا ہے، اور ایک طلاق نہیں بیوی کو ہزاروں طلاق دے دیتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو بہت برا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بتاتا چلوں کہ شراب کتنی بری چیز ہے، اور شراب پینا اسلام کے اندر ناجائز و حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو بالکل یہ حرام فرما دیا، اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو شراب اور جوا اور اسی طرح بت اور اسی طرح بانسیں وغیرہ رجس من عمل الشیطان، ایک گندا عمل ہے، ایک گندگی ہے، اور کیا ہے؟ من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، شیطان کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاجتنبوہ، او لوگو او جوانو اس سے دور رہو، شراب مت پیو۔ شراب پینا شریعت میں اسلام کے اندر ناجائز و حرام ہے، جہاں اس سے آخرت میں بربادی پیدا ہوتی ہے، قبر کے لیے اس میں میرے بھائیوں گناہوں کا اسباب موجود ہوتا ہے، گناہوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، وہیں دنیاوی اعتبار سے انسان کے جسم کو یہ شراب گلا دیتی ہے اور سڑا دیتی ہے، انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاجتنبوہ، جوا سے اور شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب اور جوا کیا کرتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ شراب اور جوا تو اتنی بری چیز ہے کہ شیطان کے عمل جو کرتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چل کر شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سٹہ لگاتا ہے، تاش کھیلتا ہے، تو میرے بھائی
بھائیوں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان میں دشمنی اور نفرت اور عداوت پیدا کر دے جوا کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے۔ یہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان میں دشمنی پیدا کر دے۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، شرابی کی کتنی بڑی مذمت اور کیا وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والے کے بارے میں، فرمایا اللہ کے رسول نے مدمن الخمر کعابد وسن، شراب پینے والا ایسا ہے گویا کہ بت کے سامنے، مورتی کے سامنے اپنا سر کو جھکانے والا، مورتی کے سامنے سجدہ کرنے والا۔ میرے بھائیو کیا بچا ہے؟ اگر ہم مورتی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایمان چلا گیا، ایمان نہیں رہا ہے، تو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتا ہے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے شراب پینے والا ایسا ہے گویا کہ بت کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا اور بت کے لیے سجدہ کرنے والا، بت کی عبادت کرنے والا۔ اور میرے بھائیوں یہیں پر بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا سن لو من مات سکران، جس انسان کی موت آ گئی اس حال میں کہ وہ نشے کی حالت میں ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے آینا ملک الموت وہو سکران، موت کے فرشتے اس کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ وہ نشے کی حالت میں ہوگا، وادخل قبرہ وہو سکران، اس کو قبر میں داخل کیا جائے گا، مردہ ہے، قبر میں داخل کیا جائے گا اس حال میں کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ آگے فرمایا فَيَتَوَقَّفَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ يَوْمَ الْمَحْشَرِ وَهُوَ سَكْرَانٌ، اس کو اللہ کے دربار میں میدان محشر میں پیش کیا جائے گا اس حال میں کہ شراب کے نشے کی حالت میں ادھر ادھر جھوم رہا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کی جماعت سے پکڑو اس کو اور جہنم کے اس طبقے میں ڈال دو جہاں نشیڑیوں کا طبقہ ہے، جواریوں کا اور سٹے بازوں کا طبقہ ہے، اس کے اندر ڈال دو، اور اس کا کھانا اور اس کا پینا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات مدمن الخمری، جس آدمی کی اس حال میں موت آ گئی کہ وہ شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو، شراب نے اس کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہو، کھانا پینا اس کا شراب، صبح شراب پیتا ہے، شام میں شراب پیتا ہے، اس کی زندگی شراب کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، شراب پیتا ہوا نشے کرتے ہوئے زندگی جا رہی ہے۔ شرابی کے بارے میں نہیں، جو بھی چیز نشہ آور ہے، چاہے وہ انجیکشن کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ گولی کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ شراب کے ذریعے سے ہو، میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی انسان کی موت اس حال میں گئی شراب پیتا ہو، سقاہ اللہ من نہر الغوطۃ، اللہ تعالیٰ اس کو پلائیں گے غوطہ نہر سے پلائیں گے، وَهُوَ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ، اور وہ نہر کون سی نہر؟ وہ نہر ہوگی کہ جس عورت نے دنیا میں زنا کیا، بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی، اس عورت کی شرمگاہ سے ایک نہر بہے گی، خون بہے گا، پیپ بہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شراب پیے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ عورت جو بدکار تھی، جو زانیہ تھی، اس نے دنیا میں زنا کیا، کل قیامت دن اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ سے ایک نہر جاری فرمائیں گے، اس نہر کے پانی سے شرابیوں کو، جواریوں کو، نشہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پلائیں گے۔ اور میرے بھائیوں کیسی نہر ہوگی، وہ کیسا پانی ہوگا، وہ کیسا خون اور پیپ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یوزی اہل النار ریح فروجہم، کہ اس کی بدبو کے ذریعے سے تمام جہنمی پریشان ہوں گے، اتنی بری بدبو اس سے آ رہی ہوگی، اس بدبودار پانی کو، اس خون اور پیپ کو میرے بھائیوں اس شرابی کے لیے پلایا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں شراب پینے والے ہمارے اندر ہی موجود ہیں، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا دوست ہے، کسی کا پڑوسی ہے، کسی کی بستی میں رہنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اگر یہ بات ہے سمجھاؤ ان شراب پینے والوں کو، اگر میرے بھائیوں خدا نہ خواستہ شراب پیتے ہوئے اور نشہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، کچھ نہیں پتہ کس حال میں دنیا سے جا رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر شراب سے توبہ کر لیتا ہے تو جنت میں داخلہ اس کا ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو خود شراب پیتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، لیکن جو شراب نہیں پیتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے، ان کو پیار سے محبت سے سمجھاؤ۔ اگر نہیں سمجھتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول نے من شرب الخمر، اللہ کے رسول نے فرمایا من اکلا لقمتن من اطعم لقمتن شارب الخمر، کہ جس انسان نے شراب پینے والے کو ایک لقمہ بھی کھلا دیا، شراب پینے والے کو، نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ بھی کھلایا ہے، ایک لقمہ بھی کھلایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے شراب پینے والے کو گویا کہ ایک لقمہ بھی کھلایا ہے، ایک لقمہ بھی کھلایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی وعید ہے اور میرے بھائیوں بڑی مذمت بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو شراب پئیں، اگر شراب پینے والے نہیں مانتے ہیں تو ان سے دور رہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من شرب الخمر، جو انسان شراب پیتا ہو لقی اللہ اسود وجہہ، کہ جو انسان شراب پیتا ہو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، کالا کسٹ اس کا چہرہ ہوگا۔ آگے فرمایا ساقط لسانہ علی صدرہ ویسیل عنہا قیح ودم، کہ فرمایا اللہ کے رسول نے میرے بھائیوں اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی ہوئی ہوگی اور اس زبان سے خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں آگے اللہ کے رسول نے جو بات میں بتا رہا تھا من اطعم لقمۃ شارب الخمر، اگر شراب پینے والے کو ایک لقمہ بھی کھلایا ہے کسی نے، اللہ کے رسول نے فرمایا سلط اللہ علی جسدہ حیۃ واقربا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کے جسم پر سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کریں گے۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ میں تو نماز پڑھا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، میں تو مؤذن تھا، میں نے تو اپنی انگلیاں گھس دی ہیں، سجدہ کرتے ہوئے نشان پڑ چکے ہیں، اے رب میں تو آپ کی عبادت کرتا تھا، دن و رات آپ کے راستے میں جایا کرتا تھا، میں تو ذکر کیا کرتا تھا، میں تو خوب قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اس لیے کہ انہوں نے شرابی کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس کی تکریم کی ہے، اس کی تعظیم کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے اس کو منع کرتے، اس سے دور رہتے، لیکن اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کی عزت کی ہے، اس لیے اس کے جسم پر سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کیا جائے گا۔ آگے فرمایا ومن قضا حاجتہ، اگر کوئی شرابی کی حاجت کو پوری کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، فقد عان علی ہدم الاسلام، گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے پر اس کی مدد کی ہے۔ ومن اقرضہ، اور جس نے شرابی کو شراب پینے کے لیے قرضے میں کچھ دینار دیے ہیں، کچھ پیسے دیے ہیں، کچھ رقم دیے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فقد عان علی قتل مومن، اس نے ایسا کام کیا ہے گویا کہ کسی مسلمان کو قتل کیا ہو۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من شرب الخمر، جو شراب پینے والا ہو، جو نشہ ور ہو، نشہ کرتے ہو، فلا تزوجوہ، اپنی بیٹی اس کو مت دو، اس سے شادی مت کرو، اس کے لیے اس کے یہاں پر نکاح مت کرو، اس کے یہاں پر رشتہ مت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ومن مرض، اگر شرابی بیمار ہو جاتا ہے فلا تعودوہ، اس کی عیادت مت کرو، اس کی بیمار پرسی کے لیے مت جاؤ، پڑا ہے تو پڑا رہنے دو، وہ شرابی ہے مت جاؤ اس کی عیادت کے لیے۔ میرے بھائیوں عیادت کا اتنا بڑا ثواب، اگر عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو بیمار پرسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ اس کو اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے۔ لیکن فرمایا شرابی اگر بیمار ہے اس کی عیادت بھی مت کرو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے
تورات کے اندر، انجیل کے اندر اور قرآن کے اندر میرے بھائیوں اس پر لعنت بھیجی گئی ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو شراب پیتا ہو۔ یہ تو ہو گیا شراب پینے والا، اور جو دوسرا آدمی ہے ان کو چاہیے کہ اس سے احتیاط کریں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من لعب بالنردشیر، جس انسان نے اپنے ہاتھوں کو جوا کھیل کر جوا میں مشغول ہو کر جوا کے پتوں کو، تاشوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس نے کتنا برا کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جوا کھیلی، اپنے ہاتھ میں جوا کی چیز کو لیا، فَكَأَنَّمَا سَبَقَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِيرٍ وَدَمٍ، اس نے ایسا کام کیا گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کے اندر خنزیر کا گوشت اور اس کا خون لیا ہو۔ وہ خنزیر جس کا روا ناپاک ہے، نجس العین ہے، انسان اپنے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو جوا کھیلتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جو جواڑی ہیں، ان کے لیے فرمایا ہے اس نے ایسا کام کیا گویا کہ اپنے ہاتھوں کو ملوث کیا ہے خنزیر کے گوشت اور اس کے خون سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے نہ تو ہم جوا کھیلیں، نہ ہم شراب پئیں اور ان کو منع کریں، لیکن عام طور پر ہمارے بیچارے مسلمان بھی، داڑھی شریف والے آدمی بھی ان جواریوں کے پاس، ان ستاڑیوں کے پاس جن کو پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے، منع کرنا چاہیے، لیکن ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ وہی نمازی نماز پڑھ کر جا رہا ہے، وہی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسی برائیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔